بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر اپنے چینل ایم ایس کے کمپیوٹر لیب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیوں، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں بیسک کمپیوٹر کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ، اور امید ہے کہ آپ نے پچھلے 2 لیکچر سنے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کامنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ رہے، کیونکہ ہم نے اس طرح چلنا ہے کہ ایک پروفیشنل لیول، ایک پروفیشنلی ہم نے اس کورس کو انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ کبھی بھی کسی بھی جگہ آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں لگتی، تو آپ بے شک ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس پہ ہم الگ سے ایک کلپ بنا کے آپ کو دے دیا کریں گے، یا پھر اگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا کریں گے تاکہ آپ کی ایمبیگوٹی دور ہو۔ تو لیکچر نمبر 3 میں جانے سے پہلے میں آپ سبھی سے ایک یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو لگ جاتا ہے کہ اس میں کوئی ہم آپ کے فائدے کے لیے کوئی مٹیریل پیش کرتے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھا کامنٹ بھی کر دیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں لیکچر نمبر 3 کی جانب۔ دیکھیں، اس وقت میں کھڑا ہوں اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، اور اگر آپ کو ڈیسک ٹاپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو تھوڑا بتا دوں ڈیسک ٹاپ کے حوالے سے، کہ جب آپ اپنا پی سی آن کرتے ہیں اور سارے پروسیس کے بعد یہ تھوڑی دیر بعد ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے، آگے پھر یہ کچھ نہیں کرتا، تو اسی جگہ کو اصل میں ہم ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ لاسٹ پہ ساری پروسیس کرنے کے بعد جو جو بلیک والی اسکرین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر کمپیوٹر آ کے اس جگہ پہ رک جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کمپیوٹر ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا یوزر جو ہے اب یہ مجھے کمانڈ دے گا تو میں نے وہ کمانڈ پرفارم کر کے اس بندے کو دینا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے، ہم کام کریں گے تو یہ بھی کام ہمیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میں ڈیسک ٹاپ پہ کھڑا ہوں۔ ڈیسک ٹاپ پہ آپ دو تین چیزوں کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے یہ جو بیک گراؤنڈ پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں وال پیپر۔ یہ ہم اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دوسری، ٹھیک ہے، کبھی تیسری۔ تو یہ ہوتی ہے اکثر میں وال پیپر، ایک تصویر ہوتی ہے۔ ونڈوز میں بلٹ ان بھی آ جاتی ہیں، لیکن اگر اس میں ہمیں کوئی پسند نہیں ہوتی تو ہم اپنی مرضی کی بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی کوئی تصویر لگا سکتے ہیں، اپنی کسی بھی جو پسندیدہ چیز ہے اس کی تصویر ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح لگانا ہے، لیکن فی الحال ہم بڑی بڑی چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس کو کہتے ہیں وال پیپر۔ پھر اس کے بعد آپ کو لیفٹ کی طرف یہ جہاں جو چیزیں نظر آ رہی ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسک ٹاپ آئیکنس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو نیچے آپ کو ایک پٹی سی نظر آ رہی ہے، یہ، ٹھیک ہے، جس پہ کچھ آئیکنس بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک بار، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیسک ٹاپ آئیکنز ہیں نا، یہ کس چیز سے بن جاتے ہیں، اصل میں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ اگر ہم کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہوتی ہے، اگر کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے وہ ہم انسٹال کر دیتے ہیں، تو وہ ایکچول میں انسٹال تو ادھر ہو جاتی ہے کوئی اپلیکیشن سی ڈرائیو میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک شارٹ کٹ ہماری آسانی کے لیے یہاں پہ پیسٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے، تاکہ اس تک ہماری رسانی آسان ہو اور اس کو ہم یوز کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں شارٹ کٹ کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ شارٹ کٹ کو آپ کو اس طرح پتہ چلے گا کہ جو بھی آئیکن یہاں پہ موجود ہوگی اس پر ایک نشان موجود ہوگا، یہ جو ہے نا، یہ تیر، یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ بیسیکلی شارٹ کٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کی اصل فائل جو ہے وہ کہیں اور انسٹال ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ایز اے شارٹ کٹ یہاں پہ یہ فائل پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم ایکسیس آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے اصل میں ایک شارٹ کٹ. دوسرا ہم یہاں پہ خود ہی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو دو تین چار ہے یہ ونڈو کے ساتھ یہاں پہ ونڈو کرنے کے ساتھ ہی یہاں پہ پیسٹ ہو جاتے ہیں، یہ بلٹ ان آ جاتے ہیں اس میں کہ جو یوزر ہے اور دس پی سی ہے، نیٹ ورک ہے، ریسائیکل بن ہے اور کنٹرول پینل ہے، یہ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں. باقی اس کے علاوہ یا تو ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ، یا پھر اس کو جو ہے نا کوئی ایپ انسٹال کرنے سے یا کوئی فائل کوئی پروگرام انسٹال کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ ایک شارٹ کٹ آ جاتا ہے، تو ہماری آسانی کے لیے تاکہ ہمیں ادھر نہ جانا پڑے، کہیں بیک اپ پہ نہ جانا پڑے، ہم ادھر سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچے ہے ٹاسک بار. تو ٹاسک بار وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اسٹارٹ بٹن بنا ہوا ہے، اس کو ہم دبا دیتے ہیں تو اس پہ کمپیوٹر کی جو سیٹنگ ہے نا وہ کھل جاتی ہے آپ کے سامنے کمپیوٹر کا جو پوری سیٹنگ ہے نا کمپیوٹر کی وہ کھل جاتی ہے. یہاں سے آپ کمپیوٹر کو آن آف کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کمپیوٹر کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں، یہاں آپ اپنے یوزر نیم میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ اپنے تمام تر انسٹال کردہ ایپس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سی میں نہیں جانا پڑے گا، ادھر سے جو ہے نا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ وہی چیزیں آ رہی ہیں لیکن تھوڑا بولڈ کر کے آ رہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تر یوز ہونے والی چیزیں ہیں جو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آ جاتی ہیں کہ ہم اگر ایک چیز کو بار بار کھولتے ہیں تو وہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی آٹو پہ آ جاتی ہیں کہ یہ ہمارا یوزر ہے، یہ بار بار یہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو اس پورشن میں وہی چیزیں ہمیں شو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہمارا سرچ بار ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو یہاں پہ ہم سرچ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو چیز میں سرچ کرتا رہا ہوں وہ یہاں پہ آتا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پہلے سے ایڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے سرچ کر کے کوئی بھی چیز کوئی بھی ایپ جو ہے نا وہ یہاں سے ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے یہاں تک دیکھیں تو یہ مختلف چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. تو اس پہ دو طرح کی چیزیں آئیں گی، ایک تو جس ونڈو پہ آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے، یا جو آپ کے پاس ونڈو کھلی ہے، آپ کے پاس چاہے آفس کھلا ہوا ہے، چاہے آپ کے پاس اڈوب ریڈر کھلا ہوا ہے، چاہے آپ کے پاس واٹس ایپ کھلا ہے، تو وہ یہاں پہ شو ہوتا رہے گا کہ آپ مطلب یہاں پہ ٹاسک بار پہ یہاں پہ شو ہوتا رہے گا کہ یہ چیز آپ تیرے پاس کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ورڈ کو کھولتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ابھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں منیمائز کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ منیمائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر یہ تو ادھر موجود بھی ہے. ٹھیک ہے، ایز اے شارٹ کٹ میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز یہاں پہ ہمارے پاس نہ ہو، جیسے کہ میں یہاں سے کیا لے لیتا ہوں، یہ وی ایل سی میرے پاس نہیں ہے تو اس کو میں لے لیتا ہوں. دیکھیں یہ یہاں پہ میرے پاس آ گیا یہ وی ایل سی پلیئر، یہاں پہ یہ مطلب یہ ابھی چل رہا ہے، کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز ہمارے پاس کھلی ہوئی ہوگی وہ یہاں پہ آ رہی ہوگی، یہاں پہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہوگی، تو اس کو ہم پھر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ چیز کھلی ہے، جو ورڈ میرے پاس کھلا ہے، یہ وی ایل سی پلیئر کھلا ہے، تو یہ جسے بھی اس کو میں کرسر لے آتا ہوں نا پوائنٹر، تو یہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ یہاں سے کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کھلا ہے ورڈ، تو یہ بھی مجھے دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اوپیرا ہے، تو اوپیرا پہ میں اس کو لے آتا ہوں تو یہ کچھ نہیں بتا رہا کیونکہ یہ یہاں پہ موجود ہے لیکن اوپن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ وہ ہے ایڈوب پریمیئر، تو اس پہ میں ماؤس لے آتا ہوں تو یہ ہے کہ یہ یہاں پہ موجود ہے لیکن کھلا ہوا نہیں ہے. اس طرح یہ سارے کچھ آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ ہم اپنے شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں. کسی ایک اگر فرض کرے کوئی فائل ہے اس کو کوئی ایپ ہے اس کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، بار بار کہیں سے جا کے اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے،
تو ہم آسانی کے لیے اس کو اس طرح کریں گے کہ وہاں سے اس کو ٹاسک پن ٹو ٹاسک بار کرتے ہیں تو وہ آٹو پہ یہاں پہ آ جائے گا. کس طرح کرتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا جب انشاءاللہ آگے جیسے جیسے چلتے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اسٹیٹس بار ہے کہ میرے پاس کیا کچھ چل رہا ہے، کیا اسٹیٹس میرے پاس کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہر چیز کا ایک اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اسپیکر کا اسٹیٹس ہے، اسپیکر ٹھیک ہے. اس کو میں کم کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اس کو میں بڑھاتا ہوں تو یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو میں دیکھیں یہ میرے پاس ہے انٹرنیٹ، تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ نو انٹرنیٹ ایکسس ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میرے پاس ہے اسکرین ریکارڈنگ، تو یہ میرے پاس مائک ہے تو اس وقت چونکہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اسکرین ریکارڈر از رننگ یور مائکروفون ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اسٹیٹس بار ہے. اینڈ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ میرے پاس گھڑی بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں ڈیٹ بھی آ رہی ہے، تو یہ ڈیٹ اور ٹائم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو نوٹیفیکیشن آئیں گے، جو جتنی بھی نوٹیفیکیشن ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوتی رہیں گی. ونڈو جو بائی ڈیفالٹ اگر ونڈو میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو سمپلی اوپن کر کے اس میں جانا ہے اور اس کو پھر بعد میں جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو سالو کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ تھی ڈیسک ٹاپ کے حوالے سے بات. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ڈیسک ٹاپ چینج ہو سکتا ہے اکارڈنگلی ٹو ہر ونڈو. اگر آپ کے پاس ونڈوز 7 ہے تو میں بھی اس میں سرچ بار نہ ہو ٹھیک ہے. آپ کے پاس ونڈو 8 ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اسٹارٹ بٹن چینج ہو، یا پھر اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں اس میں اس والی ونڈو میں تو یہ چینج آ رہی ہو ٹھیک ہے. تو یہ کچھ نہیں مسئلہ، یہ بڑی بڑی باتیں جو ہے نا یہ ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، یہ دونوں میں سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ میرے پاس تو یہ ونڈو ہے تو سر جو ہے نا اس ونڈو پہ پڑھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں انہی چیزوں کو ٹچ کروں گا جو پڑھاؤں گا، جو آپ کے پاس بھی ہوں اور میرے پاس بھی شو ہو رہی ہوں. اگر ان کیس میں کوئی ایسی چیز ٹچ کروں جو آپ کے پاس نہ ہو تو بھی میں بھی آپ جو ہے نا آگے آنے والے وقت میں ونڈو 10 ہی انسٹال کریں تو اس میں آپ کو جو ہے نا یوز کریں گے آپ اسے ٹھیک ہے. تو آپ کا ایک دیکھیں زیادہ چیزیں پڑھانے سے یا زیادہ چیزیں سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان اس میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی نہیں مسئلہ، نہ یوز کیا کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو استعمال کر کے اس کو سیکھ کے استعمال کیا کریں ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس کی جو مزید پراپرٹیز ہے ڈیسک ٹاپ کی یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے. اور تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.